اس میں ہمارے پاس نذیر لاغاری صاحب موجود ہیں۔ لاغاری صاحب، ابھی اس سے پہلے بریک سے پہلے آپ فرما رہے تھے کہ ٹھیک ہے ایوان کی تمام تر خوبصورتی ہوتی ہے، لیکن آج کا جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر صدر مملکت عارف الوی کی جانب سے دستخط تو کر ہی دیے گئے، لیکن کیا اچھا ہوتا کہ وہ پہلے ہی کر دیتے، تمام تر چیزیں یہ نہ ہوتی، یہ باتیں نہ ہوتی کہ اجلاس ہوگا نہیں ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ صدر مملکت کی جانب سے آخر میں ایک سیاسی کیریئر بنانے کی کوشش کی گئی؟ دیکھیں، پورا سوسائٹی پولرائزڈ ہو چکی ہے اور ماحول بہت پیچیدہ ہو چکا تھا، اور لوگ ایک ایسی پوزیشن لے چکے تھے، مختلف سیاسی لوگ، جو انتہا پسندی کی حد تک چلی گئی تھی۔ تو ایسی صورتحال میں صدر مملکت کا یا ایوان صدر کا رویہ بھی ایک حد تک انتہا پسندی کا ہی سمجھا جاتا تھا کہ اسی طرح کے ماحول کا ہے، اور اسی وجہ سے صدر مملکت بہت تاخیر تک دستخط کرنے سے گریز کرتے رہے۔ تاہم یہ اچھا ہوا کہ رات کو انہوں نے دستخط کر لیے اور اس کے بعد اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس اگر وہ دستخط نہ بھی کرتے تب بھی آئین کے تحت تو قومی اسمبلی نے اپنے انتخاب کے 21 دن کے بعد فوراً، یعنی 21 دن گزرنے کے بعد کوئی اور زیادہ وقت نہیں لینا ہے، اس کے بعد اجلاس ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اجلاس ہونا ہی ہونا تھا، اور اجلاس کی جو اس کا اجلاس کا ہونا ہے، اس میں کوئی فرار کا راستہ نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے کہ آپ اجلاس نہیں کر سکتے۔ لیکن صدر مملکت کے پاس ایک اختیار آئین کے تحت موجود ہے، وہ 21 دن سے پہلے اجلاس بلا سکتے ہیں، چاہے وہ 10 دن پہلے بلا لیں، وہ 5 دن پہلے بلا لیں، وہ 2 ہفتے پہلے بلا لیں، جب ان کے پاس رزلٹ موجود ہو تو اس کے بعد نوٹیفائی ہو چکا ہو تو اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد وہ اجلاس بلا سکتے ہیں، اس سے پہلے بلا سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد 1 دن کی بھی تاخیر نہیں کر سکتے۔ اور اگر 1 دن کی تاخیر ہو جاتی اور یہ تاخیر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صدر مملکت کی طرف سے ہوئی ہے، تو پھر انہیں کانسیکوینسز فیس کرنے پڑتے، انہیں آرٹیکل 6 کے شکنی کے بھی مرتکب ہوتے ہوئے۔ جی، یہی بات میں عرض کر رہا تھا کہ پھر آرٹیکل 6 جو ہے اس کو فوراً بروئے کار لایا جاتا، کیونکہ صدر مملکت کے منصب پر رہتے ہوئے کوئی شخص آئین سے انحراف یا آئین کا ایبروگیشن، آئین کا سبورژن، آئین کا ابائنس میں رکھنا، آئین کو توڑ ڈالنا، یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اگر وہ آئین توڑیں گے تو پھر آئین اپنا دفاع آرٹیکل 6 کے تحت کرے گا، اور لگ یہ رہا تھا کہ وہ آئین توڑنے جا رہے تھے، لیکن انہوں نے رات دستخط کر دیے ہیں، تو شاید وہ یہ آئینی ماہرین یہی سمجھیں گے کہ وہ اس صورتحال سے نکل چکے ہیں۔ اب جو ہے وہ اجلاس ہو چکا ہے، اور اس اجلاس کو بھی یہی سمجھا جا رہا ہے کہ صدر مملکت کی کال پر بلایا گیا ہے، اور اجلاس منعقد ہو جانے کے بعد جو ہے اب میرے خیال میں وہ کارروائی شاید نہ ہو۔ بہت سے اور چیزیں ہیں جن پر کارروائی ہو سکتی ہے، اور بہت سے لوگوں پر کارروائی ہو سکتی ہے۔ آرٹیکل 6 کو تو بہت سے لوگوں نے وہ چیلنج کیا ہے، آرٹیکل 6 کے تحت آئین کو ایبروگیٹ کرنے، سبورٹ کرنے کی کارروائیاں کی ہیں، آئین کو توڑا بھی گیا ہے، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو عدالتوں سے امیونٹی لے آئے۔ میرے خیال میں اب عدالتوں کے پاس بھی یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ آئین توڑنے کا کسی کو اختیار دے دیں، اور کسی کو جو ہے نظریہ ضرورت کے تحت اس کو مان لیں۔ عدالتوں کے پاس بھی یہ اب راستہ نہیں ہے، اور اگر عدالتوں کی طرف سے بھی خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں آئین توڑنے کے عمل کو، تو پھر وہ عدالتیں بھی اسی طرح سے کٹہرے میں ہوں گی جس طرح سے آئین توڑنے والے لوگ ہوں گے۔ اب آئین کو توڑا نہیں جا سکتا ہے، آئین توڑنے کی اس کا نتیجہ ایک ہی نکلے گا کہ لوگوں کو سنگین غداری کے مقدمات کو فیس کرنا پڑے گا، اور اس کی سخت ترین سزا کے لیے خود کو تیار رکھنا پڑے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔